بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ اسماء باری تعالیٰ کا سلسلہ آگے چل رہا ہے، لیکن کچھ ایسے واقعات اور حالات اور کچھ لوگوں کے سوالات مجبور کر دیتے ہیں کہ اس سلسلے سے ہٹ کر کے ہم ان کے سوالات کے جواب دیں، اور جو حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں اور لوگ ان حالات اور واقعات میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ان اغلاط کی نشاندہی کریں اور ان درست بات کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔ ایک سوال جو بکثرت موصول ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے کو تسخیر کا کوئی خاص ایسا عمل بتائیں جو آپ کرتے ہوں، تسخیر کا ایسا کوئی خاص عمل جو آپ کے تجربے میں ہو اور آپ اس سے کام لے رہے ہوں، وہ آپ ہمارے کو بتائیں، جس کے ذریعے سے دکاندار اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں تسخیر کا عمل کروں گا تو میرے پاس گراہکوں کا ایک جمع غفیر آئے گا اور میں ہر کسی کو مسخر کر کے اپنے پاس بار بار آنے پہ مجبور کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے دیگر کاروباری احباب بھی اکثر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بھئی تسخیر کا عمل آپ بتائیں جو آپ کے تجربے میں ہو یا جو آپ کرتے ہوں۔ تو اکثر و احباب کو تو میں ہنسی مذاق میں اس بات کو ٹال دیتا ہوں، اور شاید ایک آدھ نشست میں اس کا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ عوام کے ذہن میں ایک بڑی عجیب سی بات بیٹھی ہوئی ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی کچھ نفسیات کے عارضوں کا شکار ہو کر کے اس سوچ کے حامل بن گئے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی بعض عاملوں کے پاس تسخیر کا بڑا زبردست عمل ہوتا ہے کہ بھئی وہ جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں ان سے منوا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان سے کہلوا لیتے ہیں، تو وہ ہر کسی کو جو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بات ہے عوام کے اندر پائی جائے یا کسی پڑھے لکھے کے اندر پائی جائے، انتہائی احمقانہ سوچ ہے، بے وقوفانہ سوچ ہے، اور یہ عقل سے عاری لوگوں کی سوچ ہے کہ بھئی عامل کو اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جس کو چاہے وہ اپنا معمول بنا لے اور ہر کسی کے اوپر وہ اپنے اعمال کو جو ہے وہ اپلائی کرتا رہے۔ اور کوئی بھی عامل میرا خیال ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہو کہ ہر آنے والے کے اوپر وہ تسخیر کا عمل کرتا رہے۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تسخیر کے اعمال جو کتب کے اندر مذکور ہیں یا بزرگان دین سے منقول ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ عمل کر کے کسی کو اپنا مطیع، فرما بردار اور غلام بنا لیں گے۔ یہ اس کے اندر کہیں اس کا دور دور تک شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو عوام کی سوچ ہے جو تسخیر اس معنی کے اندر مراد لیتے ہیں کہ بھئی وہ اس کا معمول بن جائے گا، بالکل غلام بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی تسخیر کا عمل کرے گا بھی تو بھی وہ کسی ایک خاص درجے تک اس کی بات مانی جائے گی، یا یہ کہ اس کو اپنا ہم نوا بنا سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کا غلام بے دام بن جائے اور وہ بولے کہ وہ آگ میں کود جائے اور یہ آگ میں کود جائے گا، ایسا تسخیر کا عمل نہ میرے نظر سے گزرا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تصرف کہ بھئی معمول کو اپنے اشاروں کے اوپر چلانا، ہر کسی کو اپنے اشاروں کے اوپر نچانا، جس کو چاہے، ہر کسی سے مراد جس کو چاہے۔ ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ عامل کے پاس، تسخیر کرنے والے کے پاس ایسا عمل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے اشاروں کے اوپر نچاتا ہے، جب چاہتے ہیں وہ اس کو بلا لیتا ہے اپنے پاس، اور جو چاہتا ہے کام اس سے لے لیتا ہے۔ یہ احمقانہ سوچ ہے، ایسا کوئی عمل میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ اگر عوام کی سوچ ہے کہ عامل جو چاہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے جیسا چاہے کر لے، تو نعوذ باللہ یہ تو خدائی اختیار ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ثابت شدہ صفات ہیں کہ اللہ جب چاہے جو چاہے جس کے ساتھ چاہے جیسے چاہے وہ کر لے۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کے لیے چیز کو ثابت کرتے ہیں تو یہ نعوذ باللہ خدائی تصرف کو آپ یہ کسی اور کے لیے ثابت کر رہے ہیں، جس کو میں تو قطعاً حرام سمجھتا ہوں۔ یقیناً یہ ایک درجے کے اندر کفر بھی ہے یہ عقیدہ رکھنا۔ تو اس اعتبار سے تسخیر کا جو عمل لوگ مانتے ہیں
کہ بھئی لوگ مطیع اور فرما بردار ہو جائے، پھر اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، دیکھو جی فلانا آدمی ہے، اس کے پاس کوئی ایک مرتبہ جاتا ہے تو اس کا وہ کر کے رہ جاتا ہے، فلانا بندہ ہے اس کے ساتھ جو آدمی ایک مرتبہ ملتا ہے تو وہ اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ تسخیر کا عمل، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے نجی محفل کے اندر، اور اکثر جو قریبی میرے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب ہیں وہ جس وقت یہ بات مجھ سے کرتے ہیں تو میں ان سے ایک بات برملا کہتا ہوں کہ یہ کوئی عمل نہیں ہے۔ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اور کسی شخص کی توجہ اور التفات حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ حسن اخلاق سے کام لیں، اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں عزت کا طالب ہے۔ اگر آپ سامنے والے کو عزت دیتے ہیں تو نتیجتاً وہ بھی آپ کو عزت دے گا۔ اگر آپ سامنے والے کے تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں تو وہ بھی آپ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ یہ تسخیر کے اعمال ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان میں اکثر ان لوگوں کی ہے جن کا طرز گفتگو، انداز گفتگو انتہائی جارحانہ اور گالم گلوچ کے اوپر مشتمل ہوتی ہے۔ تو یہ جس سے ان کا واسطہ پڑتا ہے اس کو ان کی پیشانی کے اوپر بل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور الفاظ نہیں، ان کے زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ یہ الفاظ نہیں ہیں بلکہ بندوق کی گولیاں ہیں۔ ایسے الفاظ ان کے چناؤ ہوتا ہے ایسے الفاظ کا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان احباب سے ہر کوئی روگردانی کرتا ہے، ہر کوئی دور بھاگتا ہے۔ پہلی بات تو یہ دوسروں کو عزت کے قابل نہیں سمجھتے، لوگ عزت دیتے نہیں ہیں، اور دنیا کا ایک اصول ہے کہ عزت دو اور عزت پاؤ۔ تو یہ لوگ عزت نہیں دیتے، نتیجے میں عزت نہیں ملتی۔ جب آپ کسی کو عزت دیں گے وہ آپ کے پاس بار بار آئے گا، آپ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، یقیناً وہ آپ کے پاس آئے گا بھی، آپ کی محفل کو انجوائے بھی کرے گا، اور آپ کے چھوٹے موٹے کام وہ آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود بھی کر دے گا۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ جس سے انسان کو لگا ہوتا ہے، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ بھی میری عزت کرتا ہے، اور جس انسان کے بارے میں انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ میرا بارے میں بڑا محتاط ہے اور میرے ساتھ بہت اکرام سے پیش آتا ہے، تو انسان اس کے لیے باعث اکرام کرنے والا بنتا ہے، اور اس کے لیے انسان عزت دینے والا بن جاتا ہے۔ تو جو لوگ تسخیر کے اعمال مانتے ہیں ان سے سب سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ وہ اپنے اخلاق کے اوپر نظر ثانی کریں، اور دوسری بات کہ عام بول چال کے اندر جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی ذرا انہیں چاہیے کہ غور و فکر سے کام لیں۔ اب بہت سارے احباب ہیں جو تسخیر کے عمل کرتے ہیں، ان کے چاہنے والوں میں سے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کے فیملی کے لوگوں میں سے میں نے یہ الفاظ سنے کہ یہ چھوٹی موٹی جو گالم گلوچ ہے یہ ہماری زبان کے اوپر ایسے آئی بھی ہے کہ ہم تو اس کو گالی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اس گناہ کی جو وقعت ہے، اس کا بڑا پن ہے، وہ ان سے نکل گیا۔ اور کبیرہ گناہ کی ایک تعریف بھی یہی ہے کہ جس شخص کو انسان اپنی نگاہ میں چھوٹا سمجھے وہی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، تو جس کو بار بار کرنے والا بن جائے اس کے حق میں وہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ لوگ اس گناہ سے کیا ہو چکے ہیں، بالکل لا علم ہو چکے ہیں کہ یہ ہم جو زبان کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ، اور یہ چلے ہیں تسخیر کے اعمال پوچھنے کے لیے کہ بھئی تسخیر کا عمل ہمارے کو بتایا جائے۔ دوسرے نمبر پہ آپ ایک تو یہ ہے کہ اپنے الفاظ کے اوپر، اپنے گفتگو شنید کے اوپر جو ہے نظر ثانی کریں کہ ہم کیا بولتے ہیں، سامنے والے کو کتنی عزت دیتے ہیں، اور دوسری بات آپ تواضع اور عاجزی اختیار کریں۔ یہ وہ لوگ جو عزت کے طالب ہیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تکریم کی جائے اور ہر کسی کو جو ہے ہم جو حکم دیں وہ کرے، یہ لوگ اخلاق سے اور آداب سے ایسے عاری ہیں۔ اگر ایک شخص بوڑھا سفید داڑھی والا شخص جو ہے باعتبار عمر کے ان کے باپ کے مساوی ہو، وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے، یہ کرسیوں کے اوپر چوڑے ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یہ دوسروں کے آداب سے ناآشنا ہیں، آداب بھی نہیں جانتے بڑے اور چھوٹے کے۔ جب آپ کسی کا ادب نہیں کریں گے، آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا ادب کرے یا آپ کے چھوٹے پھر آپ کا ادب کرے؟ جس طریقے سے کہا جاتا ہے اردو کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ عزت دو اور عزت لو، تو یہاں پر بھی یہی چیز صادق آتی ہے کہ جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور سامنے والے کو عزت دیتا ہے، دنیا اس سے ہنس کر کے ملتی ہے، اس کی محفل کو انجوائے کرتی ہے، اس کی محفل میں آنا باعث افتخار سمجھتی ہے اپنے لیے۔ اور جو آدمی سامنے والے کو عزت نہیں دیتا، فوقیت نہیں دیتا، اور سامنے والے کوئی بھی شخص سامنے آ جائے اس کو دیکھ کے پیشانی پہ بل پڑ جائے
اور اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دے، ان کے ساتھ ان کی حیثیت کے اعتبار سے گفتگو نہ کرے، تو ایسا آدمی ظاہر بات ہے پھر تسخیر کے اعمال ہی ڈھونڈے گا اور کیا کرے گا۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے، تسخیر کا جو عمل جو لوگ ہم سے مانگتے رہتے ہیں، تو میں کئی مرتبہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ تسخیر کا عمل یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو عزت دو۔ سامنے والا آپ کو ایک ہاتھ ملاتا ہے، آپ دو ہاتھ ملائیں۔ آپ کے ساتھ کوئی بڑا ملتا ہے تو آپ اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جو بڑوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم عمر ملتا ہے تو ہم جولیوں کی طرح ملو۔ اگر چھوٹا کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ جائے تو اس کے ساتھ چھوٹے بن جاؤ۔ یہ طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا گھر کر سکتے ہیں، کسی اور عمل کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو اس معاملے کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔